کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا اے شہید راہ وفا بابا ہے عید کی شب گھر آ بابا اے شہید راہ وفا بابا. محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور میرے دیگر اساتذہ اکرام اور میرے ہمنوا بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رفت مانا ہے، میں ہائی اسکول ہاڑی بڈا سے ہوں. آج میں جس موضوع پر بولنا چاہتی ہوں وہ ہے مہاتما گاندھی جی پر. مہاتما گاندھی جی 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے بھوپن نامی گاؤں میں پیدا ہوئے. ان کا بچپن کا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا. گاندھی جی ہمیشہ ہندوستان کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. گاندھی جی ہمیشہ عدم تشدد کے راستے پر چلنے کی توقع رکھتے تھے اور وہ دوسروں سے بھی سچائی اور عدم کے تشدد پر چلنے کی توقع رکھتے تھے. لوگ گاندھی جی کو پیار سے بابو کہتے تھے. انہوں نے لندن سے قانون کی تعلیم مکمل کی تھی. بابو نے انگریزوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بیان کیا تھا. آزادی میں بابو کے تعاون کی وجہ سے انہیں بابا قوم کا درجہ دیا گیا ہے. گاندھی جی نے چرخا چلا کر سوت بناتے تھے اور اسے بنی دھوتی پہنتے تھے. وہ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہو آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے. آج 2 اکتوبر ہے. آج گاندھی جی کا جنم دن ہے. 154 برتھ اینیورسری. تو پہلے بھی یہ رفت نے جیسے یہاں کہا کہ گاندھی جی کا جنم گجرات کے گاؤں پور بندر میں ہوا تھا 1869 میں. تو اپنے گاؤں میں گاندھی جی پلے بڑے اور اسکول کی ابتدائی تعلیم ہم نے وہاں سے حاصل کی. تو اس کے بعد گاندھی جی جو ہے برطانیہ تشریف لے گئے اور گاندھی جی نے وہاں سے بیرسٹر کی ڈگری، قانون کی سب سے بڑی ڈگری دنیا میں مانی جاتی ہے بیرسٹر کے لیے، وہاں سے کر کے آئے. وہ ہندوستان کے ایک نامور وکیل تھے، ایجوکیٹ مانے جاتے تھے. اور اس کے بعد ہندوستان میں آزادی کا یہ چل رہا تھا، تاریخ جو چل رہی تھی. لیکن اس کے بعد گاندھی جی ساؤتھ افریقہ چلے گئے. تو ساؤتھ افریقہ میں گاندھی جی نے ساؤتھ افریقہ میں بھی بہت بڑا رول ادا کیا، کیونکہ گاندھی جی اس مشن سے وہاں گئے تھے کہ ساؤتھ افریقہ میں گورے اور کالوں کا بڑا سسٹم تھا. وہاں بھی برطانین سامراجیت کا بڑا دبدبا تھا، ڈومیننس تھا. تو برطانوی حکومت وہاں بھی تھی ساؤتھ افریقہ کے اندر. انہوں نے نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کو قائل کیا، کنونس کیا. تو وہ لوگ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے برطانیہ جو وائٹ اینڈ بلیک کا ڈفرینس تھا وہ مٹا دیا. تو وہاں سے گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے واپس 1915 یا 16 میں ہندوستان واپس لائے. تو ہندوستان کی آزادی کا یہ لاسٹ فیز تھا، اور ایسا فیز تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کو اس فیز کو اس طرح سے بدل دیا، ایک نیا رنگ دے دیا. کیونکہ اس زمانے میں کچھ ریولوشنری ایک گروپ بھی تھا جن کی آزادی برطانیہ سے لینے کا ایک الگ انداز تھا. گاندھی جی جو تھے وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے. گاندھی جی نان وائلنس، عدم مطلب وہ کسی لڑائی جھگڑا یا اس طرح سے اس میں بلیو نہیں کرتے تھے. نان وائلنس، پیسفلی، مطلب امن سے کوئی. گاندھی جی کے بارے میں 3 پی بہت مشہور ہے. وہ پیسفل، پروٹیسٹ، پیٹیشن، مطلب 3 چیزوں میں وہ بلیو کرتے تھے کہ برطانیہ سے بھی ہم نے آزادی لینی ہے لیکن نان وائلنس، کوئی لڑائی جھگڑا کر کے یا ڈنڈا مار دار نہیں کرنے. تو اس میں 3 پی مطلب پیسفل، پروٹیسٹ وہ دھرنا کہیں بیٹھ کے دینا، اور پیٹیشن ان کے سامنے درخواست یا اپلیکیشن اپنے ریزولوشن رکھنا کہ ہمیں آزادی دے. ان چیزوں پہ گاندھی جی نے بڑا کہ نان وائلنس کبھی بھی، اگر تاریخ ان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات جب انہوں نے ہندوستان، جب وہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے تو انہوں نے کم سے کم 2 سال پہلے ہندوستان کے کونے کونے میں وہ لوگوں کو گھومے، ہندوستانی حالات دیکھے اور لوگوں کو اجاگر کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اب جب تاریخ یہ چلاؤں گا اس میں مومنٹ ہم چلائیں گے لیکن آپ نے نان وائلنس، ٹروتھ. اور وہ ایک چیز کے بڑے قائل تھے کہ سچ بولنا.
چاہے کچھ بھی ہے سچ بولنا ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولنا. یہ گاندھی جی کے کچھ اصول تھے, اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تاریخ اب ہم اس فریڈم مومنٹ کو آگے چلائیں گے, لیکن آپ نے اب کھڑے ہونا ہے. اور جس طرح سے مومنٹ چل رہی ہے, کیونکہ ریولوشنری لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے, جیسے آج بھی ہوتا ہے کچھ جگہ کہیں جو گورنمنٹ کے ادارے تھے, فوج تھی, برطانیہ